नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम ढूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इस सिलसिला में आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने इजहार ख्याल करूँगा उसका उन्वान है यूरोप में मुशाहदाती और तजर्बाती रवैयों का सबसे पहला नारा। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी गई मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप उनसे इस्तेफादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, हम पहले सीख चुके हैं और समझ चुके हैं कि मादी अशिया को समझने के लिए इंसान 3 अदवार से गुज़रा, 4 अदवार से गुज़रा। पहला जादुई रवैये, दूसरा अक़ली रवैये, तीसरा मुशाहदाती और तजर्बाती रवैये और चौथा कानूनी रवैये। हम जादुई रवैयों के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और सीख चुके हैं। अक़ली रवैयों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। मुशाहदाती और तजर्बाती रवैयों के बारे में भी हम इब्तिदान सीख चुके हैं कि ये किस किस्म के रवैये होते हैं। जादुई रवैयों का सबसे आखिरी चश्मो चिराग निकोलस कोपरनिकस, अक़ली रवैयों का सबसे आखिरी चश्मो चिराग दुनिया में निकोलस कोपरनिकस था। ये पोलैंड में पैदा हुआ था और उसकी किताब फल्कियाती अजसाम की गर्दिश पर एक नज़र, ये इसकी बड़ी अहम किताब थी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उस दौर में चीन में आला किस्म का कागज़ ईजाद हो चुका था और उस कागज़ की बदौलत ही ये इक्का दुक्का कुतुब जो थी वो लिखी जा रही थी। ये पहली किताब थी, फल्कियाती अजसाम की गर्दिश पर एक नज़र, कोपरनिकस की। ये अक़ली रवैयों का मतलब आखिरी एक शख्स था जिसने अपने नज़रियात बयान किए थे कि ज़मीन जो है वो गर्दिश करती है चाँद के सूरज के इर्द गिर्द, चाँद ज़मीन के इर्द गिर्द गर्दिश करता है और बाकी तमाम सैयारे भी जो हैं वो सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। इससे पहले इस किस्म के नज़रियात नहीं थे। दुनिया ज़्यादातर जादुई रवैयों के पीछे चलती थी। मा फ़ौक़ुल फ़ितरत असबाब जो थे, मतलब उनके बारे में यही तसव्वुर किया जाता था कि मा फ़ौक़ुल फ़ितरत ताकतें जो हैं वो मतलब उनके ज़रिए ये वाक़यात जो उनके ज़रिए रूनमा होते हैं, यानी जादुई रवैयों के कायल थे लोग। तो उसके बाद हम मुशाहदाती और तजर्बाती रवैयों की इब्तिदा समझ चुके हैं। मुशाहदाती और तजर्बाती रवैयों का सबसे पहला नारा दुनिया में 2 अफराद ने लगाया। एक तो फ्रांसिस बेकन था जो बरतानिया में 1561 में पैदा हुआ और दूसरा फ्रांस का एक दानिश्वर था रेने डिकार्त। ये शख्स 1596 में फ्रांस में पैदा हुआ। इन दोनों अफराद ने दुनिया की तारीख में पहली मरतबा मुशाहदाती और तजर्बाती रवैयों का नारा लगाया। इनसे पहले या तो अक़ली रवैये थे या जादुई रवैये हावी थे दुनिया पर। इन दोनों अफराद ने ये बताया कि मादी अशिया को समझने के लिए मुशाहदात और तजर्बात किए जाएं। इन्होंने जो साबका यूनानी दौर के अक़ली रवैये थे, बुकरात के, सुकरात के, अरस्तू के, अफलातून के, उनको दफन करने और कदीम नज़रियात, कदीम ख़यालात के ज़रिए मादी अशिया को समझने का ख़्याल तर्क कर देने का नारा लगाया और दुनिया को ये बताया कि कदीम जो नज़रियात हैं अरस्तू वग़ैरह के या यूनानियों के, वो जो है वो काबिल कबूल नहीं है। किसी भी मादी शय को समझने के लिए उसका मुशाहदा करना ज़रूरी है, फिर उस पर तजर्बात करने ज़रूरी। फ्रांसिस बेकन जो 1561 में बरतानिया में पैदा हुआ, इसने सबसे पहले ये बताया कि किसी भी मादी शय को समझने के लिए सबसे पहले उसका मुशाहदा किया जाए, उसको देखा जाए बगौर आँखों से, यानी हवासे खमसा की मदद से उसे परखा जाए। हवासे खमसा में से जो आँख है उसके ज़रिए उसका मुशाहदा किया जाए, हाथ से टटोला जाए उसे। मुशाहदे के बाद उसकी माहियत, तरकीब, बनावट, कंपोजिशन और हैत के बारे में एक मफरूज़ा कैम किया और मफरूज़ा कैम करने के बाद जो मफरूज़ा है उस मफरूज़े के मुताबिक
مفروضے ایک سے زائد قائم کر لیے جائیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی مفروضہ قائم کیا جائے. جب ایک مفروضہ قائم کر لیا جائے تو اسے تجربات کی کسوٹی پر پرکھا جائے، تجربات کیے جائیں اس مفروضے پر. اگر وہ مفروضہ تجربات کی کسوٹی پر مکمل طور پر پورا اتر جائے تو اسے مان لیا جائے اس مفروضے کو. کچھ عرصے کے بعد چلتے چلتے وہ قانون بن جائے گا. لیکن اگر وہ مفروضہ تجربات کی کسوٹی پر پورا نہ اترے تو اس مفروضے کو مسترد کر دیا جائے اور نیا مفروضہ لیا جائے. پھر اس کو تجربات کی کسوٹی سے گزارا جائے، تجربات کیے جائیں، بار بار کیے جائیں، بار بار کیے جائیں. اگر وہ درست ثابت ہو جائے تو اسے مان لیا جائے، اگر وہ درست ثابت نہ ہو تو اس کو بھی مسترد کر دیں، پھر نیا مفروضہ لیں اور اس کو تجربات کی کسوٹی سے گزاریں. اس طرح دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فرانسس بیکن نے، جو برطانیہ کا بہت بڑا مفکر تھا، اس نے ہمیں تجرباتی اور مشاہداتی رویوں کی طرف راغب کیا. اور یہ کائنات کی تاریخ میں سب سے پہلا نعرہ مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کا فرانسس بیکن نے لگا. آج دنیا میں فرانسس بیکن کے نام سے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، بیکن انسٹیٹیوٹ، بیکن اسکول، بیکن کالج، بہت سارے ادارے بیکن کے نام، اسی لیے بیکن کے نام سے چل رہے ہیں کہ تجرباتی اور مشاہداتی رویوں کا سب سے پہلا نعرہ فرانسس بیکن نے لگایا. اسی طرح اس سے تھوڑی دیر بعد ہی، بلکہ اسی دور میں ہی 1596 میں تو پیدا ہو گیا تھا رینے ڈیکارتے. فرانس کا مفکر تھا، بڑا دانشور تھا. تو اس کے خیالات جو تھے وہ بھی اسی قسم کے تھے. وہ کہتا تھا کہ کائنات میکان کی اصولوں پر قائم ہے. رینے ڈیکارتے کا یہ نعرہ تھا کہ پوری کی پوری کائنات میکان کی اصولوں پر قائم ہے. یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ مادی چیزوں کی تشریح ہم اسباب کے ذریعے کر سکتے ہیں، ما فوق الفطرت اشیاء یا کوئی جادوئی رویے یا کوئی غیبی طاقت کی مدد سے نہیں کر سکتے. اس طرح اس نے جادو ٹوڼوں کو مسترد کر دیا. اس نے کہا کہ یہ چیزیں غلط ہیں. کسی بھی چیز کی ماہیت کو سمجھنا ہو، کسی چیز کی ترکیب کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے تجرباتی رویے جو ہیں، مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کو اپنایا جائے. رینے ڈیکارتے نے روشنی کے انعطاف کا قانون وضع کیا، کیونکہ وہ تو تجرباتی مشاہداتی رویوں کا قائل تھا، وہ جادوئی رویوں کا تو قائل نہیں تھا، نہ ہی وہ عقلی رویوں کا قائل تھا. یہ جادوئی رویے، عقلی رویے پیچھے رہ گئے. اب یہ دور شروع ہو گیا مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کا. اب جتنے بھی انسان، دانشور، مفکر، سائنسدان آگے آئیں گے، وہ سارے کے سارے مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کے حامل ہی تھے، اور انہی کو آگے رکھ کر انہوں نے مادہ پر تحقیق کی. سب سے پہلا نعرہ مادہ کی تحقیق کا، مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کا، فرانسس بیکن اور رینے ڈیکارتے انہوں نے لگایا. تو رینے ڈیکارتے نے روشنی کے انعطاف کا قانون تلاش کیا. اسی طرح عدسوں اور دیگر جو آلات بصارت ہوتے ہیں ان کی اس نے بڑی اچھی طریقے سے وضاحت کی. آنکھ کا اس نے نظریہ پیش کیا کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور آنکھ کے نقائص کیا ہوتے ہیں، اس بارے میں بھی اس نے بڑی وضاحت کی. بادلوں اور بارش کے اسباب رینے ڈیکارتے نے بتایا. تو اس طرح فرانس میں مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کا ایک جو تھا وہ ابتدا ہو گئی. اور فرانسس بیکن کی وجہ سے برطانیہ میں مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کی بنیاد پڑ گئی. اس طرح گویا کہ اہل مغرب مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کو لے کر آگے بڑھنے لگے. اس وقت ہمارا جو تھا یہ بر صغیر، یہ تو سویا ہوا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا مشاہداتی تجرباتی رویے ہوتے کیا ہیں، اور کائنات کو جو ہے مادی اشیاء جو ان کو سمجھنے کے طریقہ کار کیا ہیں، ان کو کیسے مادی چیزوں کو کیسے سمجھا جائے. یہاں تو بادشاہتیں تھیں اس وقت، مغلیہ خاندان کا دور تھا، اور یہ لوگ جو تھے اس سے بھی پہلے کی باتیں ہیں. یہ 16ویں صدی میں یہ آ گئے تھے، مغلیہ خاندان تقریباً آ چکا تھا. اور 16ویں صدی کے آخر میں کوپرنیکس آیا، اور رینے ڈیکارتے اور فرانسس بیکن 17ویں صدی کے اوائل میں آئے. 17ویں صدی اس وقت شروع ہو چکی تھی. تو اس وقت یہ فرانسس بیکن اور رینے ڈیکارتے پیدا اسی صدی میں ہوئے. 1561 میں تو فرانسس بیکن پیدا ہوا، اور 1596 میں یہ پیدا ہوا رینے ڈیکارتے. تو ان کے جوان ہونے تک تو 17ویں صدی شروع ہو گئی تھی. جب انہوں نے کام شروع کیا تو 17ویں صدی کا آغاز تھا. تو 17ویں صدی میں یہ مسلمان بر صغیر پر حکمران آ چکے تھے. بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی. یہ مغلیہ خاندان، قطب الدین ایبک وغیرہ، خلجی خاندان اور التمش خاندان، یہ لوگ برسر اقتدار آ چکے تھے اس وقت بر صغیر پر.
ان لوگوں کی حکومت تھی، تو اس وقت برصغیر میں بادشاہتیں تھیں، یہاں کے عوام کو کچھ پتہ نہ تھا کہ مشاہداتی اور تجرباتی رویے کیا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ برصغیر کو برطانیہ نے فتح کر لیا۔ فرانسس بیکن نے ابتدا کی مشاہداتی تجرباتی رویوں کی، اس کے مشاہداتی اور تجرباتی رویوں سے وہاں پہ بھاپ کے انجن بن گئے، ریل گاڑیاں چلنے لگ گئیں، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تو لوگ پیدل چلتے تھے اس زمانہ میں برصغیر پاک و ہند میں۔ تو وہ تجرباتی مشاہداتی رویوں کی بدولت آگے نکلے اور انہوں نے پوری کائنات پر قبضہ کر لیا۔ ایک وقت تھا جب برطانیہ کی حکومت کا سورج کہیں غروب نہیں ہوتا تھا، اس کی وجہ یہی تھی، فرانسس بیکن نے ان کو آگے لے کر گیا، اور فرانس کو رینے ڈیکارتے آگے لے کر گیا۔ وہ لوگ ہم سے بہت صدیوں آگے ہیں، ہم سے ابھی تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس یہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر کہ اللہ پاک نے کچھ کرم کیا ہوا ہے، اور ہم ایٹم بم بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بدولت پاکستان بھی ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، ورنہ ہمارے حکمران جو تھے، بادشاہ جو تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، بس وہ حکومت کرتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، اور آج کل عرب ملکوں کا حال بھی یہی ہے، وہ بس عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب ہے اضافی بات ہوگی، معذرت خواہ ہوں۔ مطلب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کا دور جو تھا وہ رینے ڈیکارتے اور فرانسس بیکن سے شروع ہوا۔ ان دونوں نے جو رویے دنیا کو دیے، بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کے نقش پا کی پیروی کی، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کے کام کو ان لوگوں نے آگے بڑھایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ آج ہمارا جو تھا جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 11 تھا۔ جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 11 یاد رکھیں، اور فرانسس بیکن اور رینے ڈیکارتے کا یورپ میں مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کا پہلا نعرہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔